صلی اللہ علیہ شامل محترم، 100 افراد سے کم عورتوں، بچوں اور مردوں پر مشتمل ایک کارواں 17 مہینے 10 دن پہلے شہر مدینہ سے نکلا۔ اس قافلے کے تمام افراد کم و بیش اسی شہر مدینہ میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، یہیں پر باندھ چڑھے تھے، اور کئی تو ایسے تھے کہ اپنی زندگی کا ایک دن بھی انہوں نے اس شہر سے باہر نہیں گزارا۔ 17 مہینے کی غریب بدنی کے بعد آج یہ قافلہ پھر مدینے واپس آیا ہے۔ اب تعداد بہت بڑھ چکی ہے، نہ مرد ہیں نہ بچے ہیں، بلکہ کچھ خاندان کی بچیاں بھی ہیں کہ جو قافلے میں واپس نہیں آئے۔ 17 مہینے بھی بڑی مدت نہیں ہوتی، اس ماہ و سال میں گزرتے ہوا زمانہ پلک جھپکتے میں 17 مہینے گزار دیتا ہے، لیکن اس قافلے نے بظاہر غریب البدنی قبول کی تھی تو دیکھنے والا شاید اس وقت اندازہ نہیں لگا سکے کہ اس کے عزائم کتنے بلند ہیں۔ یہ گزری ہوئی تاریخ نے بتایا کہ ان 17 مہینوں میں دنیا میں ایک ایسے انقلاب کی بنیاد رکھی گئی جو چند دن نہیں، چند مہینے نہیں، چند سال بھی نہیں، بلکہ صدیوں پر محیط۔ وہ انقلاب جو اس وقت شروع ہوا تھا وہ مسلسل جاری و ساری، وہ انقلاب جس کے مقاصد انتہائی بلند تھے، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ مٹھی بھر انسان کائنات میں ایک ایسے کارنامے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں کہ جو انسانیت کے مستقبل کے سمت کا بھی تعین کر دے گا اور اسے منزل تک پہنچانے کی قوت بھی فراہم کر دے گا۔ یہ عجیب و غریب انقلاب تھا۔ بظاہر وقت کے سب سے بڑے بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا، اس عمل کا اظہار کیا تھا کہ چند سال پہلے جو اللہ کا رسول ایک دین لے کے آیا تھا، میں اس دین کو مٹا کے دم لوں گا، اس کا نام نشان ختم کر کے دم لوں گا۔ وہ رسول جو اللہ کی طرف سے عزت کے مقام پہ فائز تھا، اس کو گوشہ غلامی میں دھکیل دوں گا۔ بظاہر اس کا عزم بڑی قوت کے ساتھ تھا اور اس وقت کی تمام قوتیں اس کی پشت پر تھیں۔ اس وقت ایک نہتے پر حسین نے یہ اعلان کیا کہ میں ان تمام دعووں کو خاک میں ملا دوں گا اور اسلام کو
ایک ایسے مقام پر پہنچا دوں گا کہ پھر کوئی اس دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور رسول کی عزت کا تعلق اس طرح سے کرا دوں گا کہ پھر کوئی ناموس رسول پہ حملہ آور نہیں کر سکے گا۔ وہ ناموس رسول جس کے لیے قرآن نے کہا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور ان مومنین کے لیے جن کو خدا مومن سمجھتا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ منافق کی حقیقت سے واقف نہیں۔ قرآن نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ عزت رسول کوئی خارجی چیز نہیں ہے کہ جو رسول کو کوئی عزت دے دے اور کوئی عزت لے دے۔ یہ جزو ذات رسالت ہے، عزت جو چھینی نہیں جا سکتی۔ جیسے اس نے کہا تھا الحمدللہ، حمد ہے تو اللہ کے لیے، اسی طرح آج کہہ رہا ہے العزت للہ، عزت ہے تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے حمد تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں کہیں کوئی شخص خدا کے وجود سے انکار کرتے ہوئے یا اقرار کرتے ہوئے اگر زبان پر مدح کا کوئی جملہ لائے گا تو براہ راست حمد الہی ہوگی۔ نہ جانے مجھے بغیر بھی اگر کوئی تعریف کرے گا، کسی کے جمال کی تعریف، کسی کے حسن کی تعریف، کسی کی خوبی کی تعریف، کسی کی بھلائی کی تعریف، تو کوئی تعریف ہوگی ہی نہیں جس کا انجام خدا کی ذات تک نہ پہنچے۔ اگر کسی چہرے کی ستائش کرے گا تو اس صنع کی تعریف ہوگی جس نے اس چہرے کو تخلیق کیا ہے۔ کسی کے نقش و نگار کی تعریف کرے گا تو اس نقاش حضرت کی تعریف ہوگی جس نے شکم مادر کی تاریکیوں میں یہ خوبصورت شکل بنائی تھی۔ کوئی کسی پھول کے جمال کی مدح پڑے گا تو یہ اس کی مدح ہوگی کہ جس نے اس کو رنگینی بھی عطا کی ہے، خوشبو کی نعمت بھی عطا کی ہے۔ کوئی مدح ہو ہی نہیں سکتی تھی جس کا انجام ذات رسالت نہ ہو، جس ذات خدا نہ ہو۔ تو جس طرح بہا ہم کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی، کوئی اور عزت ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ اور رسول سے ہٹ کر یہ کہے کہ میں صاحب عزت ہوں۔ یہ جزو ذات رسالت ہے کہ وہ صاحب عزت ہے۔ اس کے ناموز کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لے کہ سورج کی روشنی یہ جز ہے سورج کا، اس روشنی کو سورج سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ یہ کہے کہ سورج روشن نہیں ہے، سورج میں نور نہیں ہے، تو اس کا یہ دعویٰ صرف اس کی بے بصیرتی کی علامت ہوگا، سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ خدا کی عزت کا پرتو ہے، اس کا عکس ہے، اور یہ محتاج نہیں ہے کہ اسے کوئی اور ذات اس کی حفاظت کرے۔ یاد رکھو، ناموس رسول کو بچانے کا دعویٰ کرنے والا کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کے اپنی ذات میں کردار رسالت کی جھلک نظر آتی ہو۔ تم جو خود عزتوں سے محروم ہو، جن کی ناموس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ چلے ہیں اس صاحب ناموس کی عزت بچانے کے لیے۔ اپنی اوقات دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، اور پھر اپنے دعوے دیکھو۔ یہ تو ایسے ہی بات ہے، کوئی فرعون اٹھے اور وہ کہے میں خدا کی خدائی بچاؤں گا۔
یہ محض خود کو دھوکہ دینا ہے اگر مخلص ہو تو، اور ورنہ تم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہو یہ سمجھ کر کہ گویا تم محافظ ناموس رسول ہو۔ ناموس رسول کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یوں ظاہر ہو جائے، یہ وہ چیز ہے کہ جسے دنیا کی کوئی شخص کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو انکار کرے گا وہ اپنے وجود کا انکار کرے گا، عزت رسول پر حرف نہیں آئے گا۔ کیا فرعون و نمرود کا دعویٰ خدائی، خدا سے خدا کی خدائی کی توہین ہو جائے گا؟ کیا مسیلمہ کذاب کا دعویٰ نبوت رسول کی توہین ہو جائے گا؟ کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی اور ان کے انداموں کی؟ تو جب یہ توہین کا باعث نہیں بن سکتے تو ہر کسی معمولی سے انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ذات رسالت کی توہین کرے؟ توہین ہوتی ہوگی، جب مجروح ہوتے ہوں گے تو تمہارے جذبات مجروح ہوتے ہوں گے، رسول کی ناموس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تعلق ہے اس کی تو کیفیت یہ ہے کہ اس کی عدم طہارت اس سے ہی ظاہر ہوتی ہے کہ جب تمہارے جذبات ملتہی ہوتے ہیں تو تمہاری نگاہوں سے حق و باطل کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ تم نکلے ہو رسول کی ناموس کا حفاظت کرنے اور اس کے دین کے پرچے اڑا رہے ہوتے ہو، بے سہارا بے وسیلہ لوگوں کے وسائل کو چھین کر، ان کو نقصان پہنچا کر، ان کی جان لے کر، ان کی خون بہا کر، اس کو تم سمجھ رہے ہو ناموس رسول کی حفاظت کر رہے ہو۔ اگر ناموس رسول کو کوئی نقصان پہنچ سکتا تو وہ تمہارے ان اعمال سے پہنچے گا، کسی کے دو چار جملوں سے رسول کی نبوت اتنی کمزور نہیں ہے۔ تم نے رسول کو بہت چھوٹا سمجھا ہے، جو سمجھتے ہو کہ ہوا کا ایک جھونکا، کسی کے منہ سے نکلے ہوئے کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے ناموس کو نقصان پہنچا دیں گے۔ رسول کے ناموس کا محافظ اللہ ہے۔ یہ عجیب و غریب طرز عمل ہے، یہ عجیب سوچ ہے مسلمان کی۔ ایک طرف اب میں اگر تاریخی واقعات کے حوالے دوں، رسول کی زندگی میں اگر کوئی شخص شان رسالت میں کوئی ایسی بات کہتا تھا جو منصب رسالت کے لیے زیبا نہیں تھی، تو جہاں اس سے پوچھا جائے اور وہ کہہ دیتا تھا میں نے نہیں کہا، تو قطعاً اصرار نہیں کیا جاتا تھا، گواہیاں نہیں دلوائی جاتی تھی۔ میں نے جس سورہ منافقون کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، سورہ منافقون 63واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 8ویں آیت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ اس کی اصل روایت پس منظر جس پہ یہ آیت نازل ہوئی وہ ایک واقعہ ہے۔ ایک غزوے کے سلسلے میں پورا مسلمان مدینے کے تمام افراد مدینے سے باہر گئے ہوئے تھے، حضور بھی اس میں شامل تھے۔ وہاں کہیں پانی کے مسئلے پر ایک جھگڑا ہو گیا، ایک انصاری میں اور ایک مہاجر میں۔ انصاری مہاجر کو برا بھلا کہنے لگا، جو مہاجر تھا جو قریش تھا مدینے میں، وہ اس کو کہنے لگا، سب لفظوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین کہلاتا ہے وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ اس نے آ کر، چونکہ وہ مدینے کا رہنے والا تھا، اس نے اس قریشی کے خلاف بڑا زوردار بیان دیا، اور بیان میں جملہ کہا کہ اچھا مدینے پہنچنے دے دو، ہم بتائیں گے کہ صاحبان عزت ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ اب اس جملے کے اندر ظاہر ہے وہ تمام لوگ شامل تھے جو مکے سے مدینے آئے تھے۔ جب اس نے کہا کہ ہم ذلیلوں کو نکال دیں گے تو اس میں وہ تمام افراد شامل تھے۔ جناب زید بن ارقم رسول کے صحابی، اس وقت کم سے نوجوان تھے، انہوں نے اس بات پر شدید احتجاج کیا۔ اس نے عبداللہ ابن ابی سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور اس کے بعد زید بن ارقم نے آگے بارگاہ رسالت میں شکایت کی۔ حضور نے عبداللہ ابن ابی جب مکے مدینے آیا تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کہا تھا؟ وہ فوراً مکر گیا، اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا۔
صحابی کا بیان تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حضور کی توہین ہوئی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا۔ رسول نے پھر کسی سے نہیں پوچھا کہ اس نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ رسول نے اس کے عذر کو قبول کر لیا، جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کہا ہے، لیکن رسول نے تکرار نہیں کی۔ جانتے ہیں کہ میری حیثیت میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کچھ بھی کہتا رہے، لیکن چھوٹے منہ سے نکلی ہوئی چھوٹی بات اس کو بار بار دہرانا بھی چھوٹے پن کا مظاہرہ ہے۔ اب ذرا انصاف کیجئے جس پر الزام ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، جس پہ الزام ہے کہ اس نے ناموس رسالت کی شان میں گستاخی کی ہے، کچھ باتیں کہی ہیں جو حضور کی شان کے خلاف ہیں، وہ کہنے والا قسم کھا رہا ہے اپنی مقدس کتاب کی بنیاد پر کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ عدالت اس قسم کو قبول کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اس نے نہیں کہی۔ مسلمان ضد کر رہا ہے کہ نہیں، رسول کے لیے جملے کہے گئے تھے، یعنی جو جرم جس پر الزام رکھا جا رہا ہے وہ جرم سے انکار کر رہا ہے، اور مسلمان کی خوشی اس بات میں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ رسول کی توہین کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ مسلمان اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ رسول کی توہین ثابت ہو جائے، اور اگر ثابت نہیں ہوتی تو گویا مسلمان کی تسلی نہیں ہوتی۔ اب ناموس رسالت کا دشمن وہ ہے جو انکار کر رہا ہے، کہ تم ہو جو اصرار کر رہے ہو کہ نہیں توہین ہوئی ہے۔ جس کو مومن اللہ کہہ رہا ہے اس کی عزت ہے، رسول کی عزت ہے، خدا کی عزت ہے۔ جیسے خدا کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کی عزتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم آج ایک دو تمہارے بیان کے مطابق کہے گئے نازیبا الفاظ پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہے ہو۔ غور فرماؤ کہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی، 90 سال تھے مسلسل ممبروں سے تم نے اس صاحب عزت کو جو اللہ کی طرف سے سند عزت لے کے آیا تھا، تمہارے ممبر سے سب کو شتم کیا جاتا رہا، گالیاں دی جاتی نہیں۔ آج وہ گالیاں دینے والے ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، لیکن جس کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے تھے اس کی عزت کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے۔ تمہارے دیے ہوئے لفظوں سے نہیں ملتی، پروردگار عالم نے تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے بھی ایسے خطابات چنے کہ جو روزمرہ کے الفاظ میں، روزمرہ کے بیان میں زبان پہ آ جائیں تو اس کے کوئی معنی و مفہوم، کوئی فضیلت اس سے ثابت نہ ہو۔ رسول کو مخاطب کیا تو کبھی مدثر کہہ کے اے کمبلی اوڑھنے والے، کبھی مزمل کہہ کے اے چادر اوڑھنے والے، اس پورے گھرانے کو خطاب کیا تو اہل بیت، اے گھر والوں، ذرا انصاف سے بتائیے، چادر اوڑھنا، کمبلی اوڑھنا، اہل بیت گھر والے ہونا، یہ کون سے فخر کی بات ہے؟ یہ کون سا اعزاز ہے؟ اگر میرے جیسے ناچیز کو بھی ممبر تک بلانا ہو تو مولانا، علامہ، پتہ نہیں کون کون سے خطابات نام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، اس لیے کہ میری عزت محتاج ہے کہ اسے بڑے لفظوں سے متعلق کرایا جائے تو شاید دنیا مان لے۔ محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جو لفظوں کے محتاج نہیں ہیں، لفظ ان کے محتاج ہیں کہ ان کی ذات کے ساتھ سے لگ جائیں گے تو صاحب عزت ہو جائیں گے۔
رسالت کی توہین کی گئی ہو، رسول کی توہین کی گئی ہو، تو پھر اس کا اگر حساب ہونے لگا تو تمہیں ماضی کے پوری تاریخ کو نئے سرے سے دنیا میں لانا پڑے گا، اور نہ معلوم کتنی ہزاروں لاکھوں گردنوں پر تلوار چلانی ہوگی تاکہ ناموس رسول کی حفاظت ہو سکے۔ تم آج ایک آواز کے ایک کسی بالکل غیر اہم خاتون کی آواز پر تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے، جب تخت پہ بیٹھے ہوئے لوگ ناموس رسالت کی اپنے طور پہ توہین کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت تاریخ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آج دیکھو جو کچھ ابھی آپ نے جو مصروں میں بات سنی کہ ناموس رسالت کو بازاروں میں لانے والے آج کہہ رہے ہیں کہ ناموس رسالت کے محافظ ہیں، جب تک تمہاری تو کیفیت یہ ہے کہ تمہاری زبانوں سے جو لفظ نکلتے ہیں کہ رسول کے دین کی توہین ہوتے ہیں، تمہارا لب و لہجہ رسول کی توہین ہے، تمہارے اعمال و افعال رسول کے دین کی توہین ہے، تم اگر زندہ رہتے ہو تو تمہارا کردار اسلام کے لیے ایک دھبے کی حیثیت رکھتا ہے، تم مر جاتے ہو تو اپنے پیچھے ایسی داستانیں چھوڑ کے جاتے ہو کہ شرم سے ہم اس واقعے کا تذکرہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تمہاری زندگی بھی بے عزتوں کی زندگی، تمہاری موت بھی بے عزتوں کی زندگی، تم چلے ہو رسول کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ رسول کی ناموس اتنی مستحکم چیز ہے کہ علی کی بیٹی نے بھرے دربار میں یہی صورتحال سامنے تھی، کہا گیا خدا نے تمہیں ذلیل کر دیا، تو اس نے کہا تم نے کیسے کہا خدا نے ذلیل کر دیا؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ خدا نے ہمیشہ عزت و اعزاز سے سرفراز کیا، زندگی دی ہمیں تو نبوت اور امامت سے ہمیں سجا کے رکھا، موت دی تو شہادت کے اعزاز کے ساتھ موت دی۔ تمہاری زندگی بھی ملامت، تمہاری موت بھی ہلاکت، تم کس بات پہ چلے ہو ناموس رسول کے نام لینے؟ خدا کے لیے اگر تھوڑا سا بھی تم اگر نادان دوست ہو تب سمجھانے کا کام کر سکتا ہوں، اگر تم دانا دشمن ہو، نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو پھر ملت کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان لوگوں کے جال سے باہر نکلیں، یہ محض ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اس ملت کو انتشار کا نشانہ بنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ دشمن ایک طرح سے آواز بلند کرتا ہے، ہم رسول کے لیے کارٹون بنائیں گے، کارٹونوں کی نمائش کریں گے، بس اس کا یہ جملہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے۔ نمازوں کتنے بے گناہوں کے گھر چل جاتے ہیں، کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، کتنا خون بہ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ مسلم معاشرے میں ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ ان کے گھر جڑ گئے، یہ تباہ و برباد ہو گئے، تو بس ایک جملہ پھر کہہ دیتا ہے کہ ہم نے ارادہ بدل دیا ہے، اب ہم کارٹون نہیں بنائیں گے۔ اللہ نے عزت رسول، تمہارا رسول اتنا چھوٹا ہے کہ دوسرے کے اس ارادے سے اس رسول کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اصولی طور پر رسول کی عزت اسی وقت خطرے میں ہے کہ اسی وقت ناموس رسول کے لیے سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ایک شخص ان کی رسالت سے انکار کرے۔ دنیا میں جتنے بھی شخص اسلام کو نہیں مانتے وہ حضور کو نبی کو نہیں مانتے، جب نبی نہیں مانتے تو حضور نے کہا کہ میں نبی ہوں، دنیا کہہ رہی ہے تم نبی نہیں ہو، کوئی نعوذ باللہ قول رسول کو صحیح نہیں مانتے، غلط بیانی کا الزام لگا رہے ہیں نا رسول پہ، اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی؟ تو اچھا جاؤ پھر دنیا کے تمام کافروں کو، تمام غیر مسلموں کو تحریر کر دو، اس لیے کہ وہ تو تمہارے رسول کی قول کو ہی نہیں مان رہے، اس کے دعوے کو نہیں مان رہے۔ جناب والا خدا جانے یہ کون سی فقہ ہے، کہاں سے یہ اصول نکالا گیا؟ قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کرتے ہیں تو غلط اور بے بنیاد کوٹ کرتے ہیں۔ رسول کا دل بہت بڑا تھا، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گردن کاٹنے کا حکم نے اس نے اپنی زندگی میں دیا، نہ اپنے بات آپ کے حوالے کیا۔ اپنی عزت کا رسول سے زیادہ تمہیں خیال ہے؟ بتائیے جو منافقین تھے کیا دوستوں میں جا کے اپنے ہم مسلک لوگوں میں جا کے رسول کا مذاق نہیں اڑاتے تھے؟ بہت طرح طرح کی باتیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، مروان ابن حکم خود اور مروان
یہ رسول کی نغمے اتارا کرتے تھے. اسلام قبول کیا, مدینے کی گلیوں میں حضور چل رہے ہیں تو پیچھے پیچھے ان کے چال کی نقل اتارنا, ان کے انداز گفتگو کی نقل اتارنا, اور اس پہ اس کے ہم خیال لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. حضور نے جو سب سے بڑی سزا دی وہ یہ سزا دی کہ ان کو مسلم معاشرے سے باہر نکال دیا, انہیں طائف کے علاقے میں پابند کر دیا کہ تم لوگ مدینے میں نہ آیا کرو, چونکہ باعث فتنہ و فساد ہیں, لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں, لوگ ناراض ہوتے ہیں, اپنے رسول کی شان کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. تو مقصد ان کو ضرر پہنچانا نہیں ہے, مقصد صرف یہ ہے کہ معاشرے کا امن و امان بحال رہے. اس سے زیادہ رسول نے کوئی سزا نہیں دی, اور مسلمانوں نے تو اس سزا کو بھی معاف کر دیا. اسی مہمان ابن حکیم کو بلا کر شہر کے اندر اپنے خاندان کا فرد بھی بنا دیا, اپنے عزیزداری بھی قائم کر دی, اور وزارت عظمیٰ بھی اس کے حوالے کر دی کہ رسول نے معاف کر دیا تھا. تو رسول نے اگر ان کو معاف کر دیا تھا جو اس وقت توہین کر رہے تھے, تو آپ کا جذبہ عفو و درگزر کہاں گیا؟ سامعین گرامی, اگر دیکھنا ہے کہ ناموس رسول کیسے محفوظ ہے, ناموس رسول کیسے محفوظ ہے, یہ حسین نے بتایا تھا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. ایک خانہ کعبہ شعائر دینی میں سے ایک شعار, ایک خانہ کعبہ, اس کی کچھ حدود تھیں کہ یہاں پہ خون نہیں بہے گا, یہاں پہ کوئی قتل نہیں کیا جائے گا. یہ حکم تھا ان کو جو کسی کا خون بہاتے, انہیں روکا گیا تھا کہ یہاں خون نہیں بہایا جائے گا. لیکن اللہ نے معیار عظمت کعبہ نگاہ حسین میں کہ وہ مکے کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ خون بہانے والا تو مجرم ہوتا رہے گا. شریعت حسینی میں وہاں اگر کسی کا خون بہ جائے تو جس کا خون بہ رہا ہے وہ بھی خطا وار ہے. حسین کہہ رہے ہیں کہ میں مکے کی حرمت کا اتنا قائل ہوں کہ اس سے ایک باری باہر مارا جاؤں وہ قبول ہے, مکے کے اندر نہ مارا جاؤں. یہ حسین کا تحفظ ناموس رسالت کا کارنامہ ہے کہ آج یہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے, یہ لوگ محافظین ناموس رسول ہیں. حسین نے ہمیں آپ نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے بڑے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا, بہت جذبات دکھائے, کتنے گھروں کو آگ لگائی, کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا, کن کے ذریعہ سفر کو تباہ و برباد کیا. آپ نے تو غریب ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جو چند پھل کے دانے بیچ کر اپنا پیٹ پالتے تھے, اس کو بھی لوٹ مار کر کے آپ نے اپنی غذا بنا لیا. یہ آپ کا مظاہرہ ہے. ہم 1400 سال سے ناموس رسول ہی کی خاطر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے کیا ہم کسی کا گھر لوٹتے ہیں, کسی کا گھر جلاتے ہیں, کسی کا راستہ روکتے ہیں, کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ مارنے کے لیے اٹھتے ہیں تو کسی اور کو نہیں, اپنے سینے کو مارنے کے لیے اٹھتے ہیں. اگر زخم پہنچاتے ہیں تو اپنے جسم کو پہنچاتے ہیں. 1400 سال سے ہم ناموس رسول ہی کے لیے سارے مظاہرے کر رہے ہیں. یہ تمام مظاہرے اسی مقصد کے لیے ہیں, اور ہمارے یہ تمام مظاہرے یہ بتا رہے ہیں دیکھیے کہ یہاں ناموس رسالت کتنی محفوظ ہے. اب بات پھیل جائے گی, ورنہ عرض کروں کہ آپ نے 6 مقدس کتابیں لکھی, ان کو کہا کہ یہ صحیح ترین کتابیں ہیں. ان کتابوں سے اہتمام, اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں کل 4 کتابیں تھیں, لیکن ان 4 کتابوں میں مجموعہ حدیث کی بات کر رہا ہوں, 4 مجموعے تھے. ان کے اندر حدیثوں کی تعداد آپ کی 6 کتابوں کی تمام حدیثوں سے کم از کم 3 گنا زیادہ تھی. یہ 3 گنا حدیثیں یہاں پر چاہے وہ 4 کتابوں میں ہے اور آپ کی 6 کتابوں کی حدیثیں اس سے 1 تہائی ہیں, لیکن اس 3 گنا حدیثوں کے جو ڈھیر ہے اس کی پوزیشن دیکھیے اور اس 1 تہائی کی پوزیشن دیکھیے. اس 1 تہائی سے 1 کتاب دلیل رسول لکھی جاتی ہے, لیکن اس کے 3 گنا حدیث کے مجموعے سے 1 حدیث بھی نہ نکالی جا سکی جو شان رسالت کی نفی کرتی ہو.
سے رسالت کا تعلق اس مشن سے ہے، اس مقصد سے ہے جس کو اللہ کا رسول دنیا میں لے کے آیا تھا۔ اگر اس مشن کی حفاظت کر سکو، اس نظام کی حفاظت کر سکو، ان تعلیمات کی حفاظت کر سکو تو یہ ناموس رسالت کا تحفظ ہے، ورنہ رسول کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس مقصد کی، اس مشن کی حفاظت کی جاتی ہے تو آؤ دیکھو یہ حسین کے لیے ہونے والے اجتماعات کو دیکھو، اس کے اندر اسلام کی ان تمام قدروں کو حفاظت دی جاتی ہے، محفوظ کیا جاتا ہے جن کی حفاظت کے لیے اسلام آیا تھا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عزاداری یہ ایک رسم ہے جسے ہم ادا کر رہے ہیں، نہیں، یہ مقصد رسول کو حاصل کرنے کا عملی طریقہ ہے۔ اسلام کے وجود میں آنے کے لیے جو مقصد حاصل تھے ان کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ آپ جب جمع ہوتے ہیں، آج تو بہت اصلاحات کے نعرے لگتے ہیں کہ حالات میں کچھ غلط، اب بہت غلط ہونے لگا ہے، عزاداری میں بڑی خامیاں پیدا ہو گئی ہیں، کچھ مصلحین نعرہ بلند کرتے ہیں۔ جناب والا آپ کا جذبہ قابل قدر، آپ ضرور اصلاح کی کوششیں کیجیے، لیکن کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور پھر آج تکرار کر رہا ہوں، یاد رکھیے عزاداری ایک زندہ وجود ہے، ایسا زندہ وجود جو اپنے دوست کو بھی پہچانتا ہے، اپنے دشمن کو بھی پہچانتا ہے، ایسا وجود جو اپنی خطرات سے حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، اپنے فروغ و نمو کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے۔ نہ کل یہ تمہارا محتاج تھا، نہ آج یہ تمہارا محتاج ہے۔ مختصر ترین لفظوں میں بات کو کہنا چاہوں تو یہ کہوں کہ اللہ کے پیش نظر انسان کو اختیار دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ انسان اپنی زندگی کے تمام اہم فیصلے خود اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ کرے، اس پر کوئی جبر نہ ہو، کوئی اس پر پابندی نہ ہو۔ چنانچہ اسلام کی نگاہ میں وہ پابندیاں جب انسان کے اوپر خدا بن کے بیٹھ جائے، اسلام کی وہ پابندی قبول نہیں ہے۔ اس نے خدا واحد کی تعلیم ہی اس لیے دی تھی کہ تم ایک خدا کا نام لو تاکہ تم تمام دنیا کی مصنوعی خداؤں کی خدائی سے آزاد ہو کر صرف اس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے حریت کا پیغام تھا، آزادی کا پیغام تھا کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو۔ اللہ کے رسول نے آ کے یہی پیغام دیا، اور اب حسین اس پیغام کو عملی شکل دینے کے لیے کربلا میں آئے۔ یہاں پہ آ کر اب اگر وہ کسی ایسے طریقے کی بنیاد رکھتے جو محتاج ہوتا کسی کے حکم کا، محتاج ہوتا کسی کے فتوے کا، محتاج ہوتا کسی بیساکھی کا، تو ایسی صورت میں وہ انسان کا آزادانہ فیصلہ نہ ہوتا۔ حسین نے اسلام کی عملی شکل کو عزاداری کی صورت میں دنیا میں چھوڑا ہے، جو کسی محتاج نہیں ہے کسی ذریعے کی، یہ ہر انسان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ یہاں تشریف فرما ہے، کسی کے حکم کے تحت آئے ہیں، کسی کے فرمان ہے کہ یہاں آ جائیں، اب یہ تو دور کی بات ہے، خود آپ کے پیش نظر کوئی منافع ہے، کوئی فائدہ ہے، شاید نماز پڑھ رہے ہوں تو پیش نظر یہ بات ہو کہ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، شاید گناہوں سے بچ رہے ہوں تو یہ خیال ہے کہ یہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ عزاداری میں آئے ہیں تو نہ جہنم کی پرواہ ہے، نہ جنت کی فکر ہے۔ اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی تحریک 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے، ہر روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پھیلاؤ ہوتا جا رہا ہے، کوئی اس کی رہنمائی نہیں کرتا، کوئی اس کی قیادت نہیں کرتا، کوئی اس کے اوپر حکم نافذ نہیں کرتا، کسی کا فرمان نہیں کرتا، کسی کا فتویٰ نہیں کرتا، نہ کل چلتا تھا نہ آج چلتا ہے۔ میرے جملوں کو اسی حد تک سنیے جس حد تک میں کہہ رہا ہوں، کسی سے آپ کو سباب سے مربوط نہ کیجیے۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ فتووں کی نفی ہے، فرمان علماء سے انکار ہے، نہیں، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن عزائے حسین اس کا مزاج یہ رکھا گیا ہے کہ انسان کے اپنے ضمیر کی آواز ہے۔
کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب اگر اس کے اندر ذاتی اغراض آ گئی ہوں، آپ کو برائیاں نظر آنے لگی ہوں، تو آپ فکر نہ کیجیے، جس نے اس نظام کو عطا کیا ہے وہی اس نظام کا محافظ ہے. بتایا کہ اس کا محافظ کوئی اور ہے. وہ عزاداری جو آپ اب تک کرتے آ رہے ہیں، رسمی طور پر جو قواعد مقرر ہے، جو طور طریقہ مقرر ہے، وہ اپنی جگہ پر معین صورت تھی. اگر اس میں دنیا والوں کو کچھ وہ نتیجے ہوتے نظر نہیں آ رہے جو حسین کے پیش نظر تھے. حسین کے پیش نظر کیا تھا؟ حسین دین دینا رسول کا کام تھا. اس دین کے تحت انسان کو انسان بنانا حسین کا کام ہے. دین بنیادی طور پر انسانیت کا پیغام ہے، لیکن اب اس کو عملی طور پر جو ڈھالا جائے تو عام انسان میں وہ اعلیٰ قدریں پیدا ہو جانی چاہیے جو انسان کے لیے جو سرمایہ افتخار ہو انسان کے لیے. اب حسین کا کام یہ ہے کہ وہ اعلیٰ قدریں پیدا ہونی چاہیے. حسین نے جو کربلا میں اجتماع کیا، وہاں کسی سے نہیں پوچھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تم کب تک نماز کیسے پڑھتے تھے. سہیل بن قین تمہارا عقیدہ کیا تھا. عبداللہ ابن عمیر کلبی تم اسلام سے متعلق تھے یا کسی اور مذہب سے آئے تھے؟ نہیں، میں تو انسان کا معاشرہ بنانے جا رہا ہوں. یہاں افراد کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اور انسان بن جاؤ، اختلاف خود دور ہو جائیں گے. حسین نے جو معاشرہ ترتیب دیا تھا وہ انسانوں کا معاشرہ ہے. وہاں پر کلمے نہیں پڑھائے جا رہے. یہ معلوم ہے کہ یہاں تک آنے کے لیے ابتدائی شرطیں تو یہ پورا کرتا ہی ہوگا. فکر صحیح ہوگی تبھی یہاں تک پہنچے گا. حسین کی بارگاہ میں فکر غلط کے ساتھ کوئی نہیں آ سکتا. فکر صحیح ہے. اب جو چھوٹا موٹا فرق نظر آئے تو سمجھ لینا کہ وہ فرق حقیقی فرق نہیں ہے، حسین کی نگاہ میں کی اہمیت نہیں ہے. چنانچہ ایک معاشرے کو ترتیب دیا. اب وقت نہیں ہے میرے پاس. وہ جو شب عاشور حسین نے جو ایک جماعت بنائی ہے، یہ جماعت افراد کا مجموعہ نہیں ہے، یہ لشکر نہیں ہے، یہ فوج نہیں ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک سوسائٹی ہے. یہ وہ مثالی سوسائٹی ہے جو حسین نے بنائی ہے؟ نہیں، بنائی نہیں ہے. حسین نے مثالی معاشرے کا بیج بویا ہے. یہ بیج بویا ہے. اب اس بیج سے درخت بنے گا، شاخیں نکلیں گی. اس کی ایک شاخ یہ ہے جو اس وقت جمع ہے، یہ اس درخت کی ایک شاخ ہے. کاش وضاحتوں کا وقت ہوتا. یہ اس درخت کی ایک شاخ ہے. حسین نے کہا اگر اس شاخ کے اوپر اتفاق سے کوئی بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے، مال و زر کی دلچسپی نے یہاں فضا کو تبدیل کر دیا ہے، تو کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ جو محافظ عزاداری ہے اس کے پیش نظر صورتحال ہے، وہ جانتا ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. چنانچہ ایک مقامی طریقہ عزاداری جو سرزمین عراق کے لوگوں میں رائج تھا کہ وہ پاپیادہ چل کر حرم حسین تک آیا کرتے تھے، وہ اچانک پھیل کر بین الاقوامی ہو گیا. اب دنیا بھر سے مومن جمع ہوتے ہیں. پہلے ہزاروں میں ہوتے تھے، پھر لاکھوں میں ہوئے، اب معاملہ کروڑوں تک پہنچ گیا ہے. یہ کروڑوں کی آبادی یہ تمام کی تمام چل رہی ہے. ذرا ان کے اوصاف دیکھیے، ان کی صفات دیکھیے. کیفیت یہ ہے کہ نہ غربت و عمارت میں کوئی فرق ہے، نہ کوئی چھوٹا بڑا ہے، نہ کسی کی قومیت کا سوال ہے، نہ کسی کی زبان کا مسئلہ ہے، نہ کسی کے علاقے سے تعلق کا مسئلہ ہے. ایک انسانوں کا ہجوم ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں کیفیت یہ ہے کہ صاحبان ثروت بھی اسی انداز سے چل رہے ہیں جیسے غریب و مفلس چل رہا ہے. کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر.
بلکہ جس کے پاس وسیلہ سفر ان دو پیروں کی صورت میں بھی نہیں ہے، اس کے چلنے پہ لوگوں کو اور زیادہ رشک آ رہا ہے۔ کاش اس کا جذبہ مجھے بھی مل جائے، کیا یہ مجھے بھی منتقل ہو جائے، اور پھر اس میں کیفیت کیا ہے کہ تمام انسان نہ کسی نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کرنا، تم یہ کام کرنا، ہر فرد اپنے طور پہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں کس طرح اس عظیم اجتماع کے کام آ سکتا ہوں۔ اگر کھانا کھلا کے کام آ سکتا ہوں تو کھانا کھلانے کے لیے حاضر ہوں، اگر ان کے جسم کی تھکن کو اپنی جوانی سے، اپنی جسمانی طاقت سے دور کر سکتا ہوں تو ان کی جسم دبا کے، ان کے زخموں کو منتبل کر کے میں ان کو اس قابل کروں کہ سفر کو جاری رکھیں۔ اگر ہو سکے تو ان کے لیے راستے میں اگر ان کے پیروں میں خاک پڑ گئی ہے تو پیر دھلا دوں، ان کے جوتے صاف کر دوں۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر خود فیصلہ کرتا جا رہا ہے، میں نہیں کھلا سکتا، میری اوقات نہیں ہے تو پانی تو پلا سکتا ہوں، ٹیشو پیپر تو پیش کر سکتا ہوں، لوگوں کے پھینکے ہوئے خالی گلاسوں کو جمع کر کے اس راستے کو تو صاف کر سکتا ہوں۔ پورا معاشرہ، پورا ہجوم جو میلوں میں پھیلا ہوا ہے، ہر فرد جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ اسلام احکام دے کے کام لینے کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام تو ہر فرد کو بتا گیا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے، کیا کرنا ہے۔ ذرا دیکھیے اتنا بڑا کروڑوں افراد کا مجمع اور اسے کوئی نہیں کہہ رہا کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے، تقسیم نہیں کیا کام کہ تمہارا کام کھانا کھلانا ہے، تمہارا کام راستے کو صاف کرنا ہے۔ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کر رہا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ یہ قافلہ کربلا نہیں جا رہا، کہ دنیا بھر سے انسانوں کا ہجوم کربلا نہیں جا رہا، یہ انسانیت کا سفر ہے اس منزل آخر کی طرف جسے دور امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ جس بات کو دنیا ناممکن سمجھتی ہے کہ کیا اخلاقی قوت اس مقام تک پہنچ سکتی ہے کہ انسانوں کو اپنی اخلاقی قوت کے ذریعے سے صراط مستقیم پر چلایا جا سکے، دنیا تو سمجھتی تھی کہ حکومت نہیں ہوگی، اقتدار نہیں ہوگا تو معاشرے کا نظام ٹھیک نہیں رکھا جا سکتا۔ اور دیکھو نہ امام سامنے موجود ہے، نہ حکم دینے کے لیے کوئی حاکم موجود ہے، صرف وہ مجمع ہے جو حسین کا نام لیتا ہے، اور اس کا احساس ذمہ داری ایسا ہے کہ بغیر کسی حکم کے ان سب کا وہی عمل ہے کہ ان کو کرنا چاہیے۔ ہر آدمی دوسرے کے دکھ کا علاج کر رہا ہے، ہر آدمی دوسرے کے زخموں پہ مرہم رکھ رہا ہے، ہر فرد دوسرے کا مددگار ہے۔ ایسا معاشرہ انسانیت جس کا خواب دیکھے اس خواب کی تعبیر کی صورت میں دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے عزت رسول جو اس کامیابی سے دنیا کے سامنے مظاہرے کے ذریعے سے پیش آ رہی ہے۔ تم ناموس رسول کے محافظ ہو، یہ ہے ناموس رسول کے محافظ۔ کیا کہنے بزرگان گرامی، بس آپ کی زحمتوں کو ختم کروں، لیکن کیا کروں کہ یہاں عجیب و غریب معاشرے میں آنکھ کھولے ہوئے ہوں کہ جہاں کیفیت یہ ہے، ایک طرف ناموس رسول کے نعرے ہیں، دوسری طرف انصاف کی آوازیں بلند ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ارباب اقتدار و اختیار کو گالیاں دو، برا بھلا کہو، ان کو بغاوت پہ اکساؤ، کوئی بات نہیں، ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے، بلکہ اگر تمہیں ذات راہ کی ضرورت ہے تو تمہیں دو چار پیسے بھی دے دیں گے، ویسے بھی خدمات کے لیے چاہیے تو ہم تمہاری امداد بھی کر دیں گے، تمہاری ہر بات قبول۔ لیکن دیکھو کوئی بات دلیل کے ساتھ نہ کرنا، غریب بات ہے۔ تشدد کا جواب تشدد ہونا چاہیے۔ جو سختگیری سے کام لے رہا ہے، قوت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا سچ جواب کرنا ہے تو آپ بھی قوت کا استعمال کیجیے، لیکن جو دلیل سے بات کر رہا ہے اس کا جواب بھی دلیل سے ہونا چاہیے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ جو تشدد کر رہے تھے ان کے ساتھ آپ محبت اور پیار کی باتیں کر رہے ہیں، جو صرف اور صرف دلیل سے بات کر رہا ہے اس کو آپ جیل خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے اگر دلیل کا جواب تشدد سے دیا جائے گا تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ کبھی کامیاب ہوں گے۔ کبھی دلیل کے مقابلے میں تشدد کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ تشدد چند لمحوں کا ہوتا ہے، گزر جاتا ہے،
دلیل ایک دائمی حقیقت بن کر قائم و دائم رہتی ہے. دلیل کا جواب صرف دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے. وہ جس نے ہمیشہ بات کی تو سند کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری زبان بند کر دیں گے، تمہیں قید خانے میں ڈال دیں گے، ایسے جرم کا نشانہ بنائیں گے کہ جس کے لیے تمہاری نہ داد ہو نہ فریاد ہو، تم جا کے قید خانے میں سڑتے رہو. تم جو بھی چاہے کر لو، کر سکتے ہو. تم آدمی کے جسم پہ ظلم کر سکتے ہو، اس روح کو دبا نہیں سکتے جس کا تعلق سچائی سے ہے. اس لیے کہ سچائی بھی مٹنے کے لیے نہیں ہے، سچائی تو قائم رہنے کے لیے ہے، وہ بہر صورت قائم و دائم رہے گی. بزرگان گرامی، ایسے مرحلے پر بعد اصلاح پسند آج کل جدید وسائل کو بھی بڑی بے دردی سے استعمال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جن سے بھی ان کے ذاتی اختلافات ہوں، جن سے بھی ناراضگی ہو، اس کی شخصیت کو جتنا مسخ کیا جا سکے ذرائع سے مسخ کیا جائے، اور اس کے لیے نشانہ بناتے ہیں وہ اس ممبر کو کہ اس ممبر پہ جو آیا اس کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے عیب تلاش کیے جائیں، خامیاں تلاش کی جائیں اور ان کو نمایاں کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. مقصد صرف ذاتی اغراض ہیں کہ کسی فرد کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن آپ بہانہ کر رہے ہیں ان گستاخیوں کا جو ان کی زبان سے ادا ہوئی، ان کی غلط بیانیوں کا جو ان سے کبھی سرزد ہوئی. کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے کہ آج کل سچ کو جھوٹ کرنا اور جھوٹ کو سچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان ذرائع کے ذریعے سے لوگوں کے نفس بدل جاتے ہیں، بات بدل جاتی ہے. لیکن اتنا بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے ان عیبوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو چند لوگوں کو جو نقصان پہنچے گا وہ تو آپ جانے اور وہ جانے، اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی یہ ہے کہ آپ اپنے دین کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر اپنی جن سے آپ کی مخالفتیں ہیں ان کی شخصیتوں کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ممبر بدنام ہو رہا ہے، دین بدنام ہو رہا ہے، مسلک بدنام ہو رہا ہے. اگر تم دیانتدار ہو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر تمہارے سامنے ایسی کوئی بات آتی ہے تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہیں پر اس کا گلا گھونٹ دے، اس بات کو آگے نہ جانے دے، نہ پھیلنے دے. خیال رہے کہ عزائے حسین ایک ایسا عمل ہے جو ہزاروں مقامات پر ایک وقت میں ہو رہا ہے. آج اس وقت نہ معلوم کتنے ممبر ہیں دنیا میں، وہ ہزاروں میں نہیں ہیں، لاکھوں میں ممبر ہوں گے جس پر خطاب ہو رہا ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے. تو کہنے والوں کی زبان پھسل بھی جاتی ہے، بعض اوقات غلط جملے بھی نکل جا سکتے ہیں، بعض اوقات اس میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بات کو طریقے سے کر سکے، اس کے جملے قابل اعتراض ہو سکتے ہیں. اگر تم قابل اعتراض باتیں پکڑتے رہو گے تو یاد رکھو دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس اتنی خطابتوں کے مواقع ہوں، اتنے خطیب ہوں، اور اس سے کہیں کم تر تعداد ہے تمہارے خطیبوں کی. میں ہمسایوں کی بات کر رہا ہوں، بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے یہاں اگر جمعے کا ایک خطبہ ہو گیا تو بڑا کمال ہے. اس جمعے کے باقاعدہ پیشہ ور خطیب سے جو ذمہ دارانہ خطیب ہونا چاہیے، اس سے ایسی ایسی فوش اور فاش غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس کا مقابلہ اس ممبر سے ہونے والی غلطیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یاد رکھیے کہ جب کبھی مقام فخر پر کسی بھی شعبے کے افراد کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے کامل افراد کی بات کی جاتی ہے، ناقصوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ سوال ہے کہ طب نے کتنی ترقی کی ہے تو ان طبیبوں کی بات ہوگی کہ جو صحیح معنوں میں علاج معالجے میں کمال کرتے ہوں، جو غیر معمولی کارنامے سے انجام دے سکیں، ان کی نہیں کہ جو صرف پانی کی انجیکشن لگا کے اپنا پیٹ بھر رہے ہوں، ان کا حوالہ نہیں دیا جائے گا. اگر قانون میں ترقی کی بات ہوگی تو ان وکیلوں کی بات ہوگی جو بین الاقوامی مقدمات میں اپنی قابلیت کے لوہا منوا چکے ہو، وہ نہیں کہ جو کسی مجسٹریٹ کو چند پیسے دے کر اپنے لیے ضمانتیں، اپنے موقع کے لیے ضمانتیں حاصل کرتے ہوں. ان کی مثال نہیں پیش کی جائے گی. ہر شعبے میں پست لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، صاحب عظمت بہت کم ہوتے ہیں. یہ تمام شعبے، زندگی کا ہر شعبہ ایک تکون کی حیثیت رکھتا ہے، ایک پہاڑی کی حیثیت رکھتا ہے کہ چوٹی پہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہاں بہت سے لوگ آ سکیں. ایک نیچے بے پناہ جگہ ہوتی ہے. تو
وہ سوچ لے کہ جس طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے اگر وہ ارباب عوام کا طبقہ ہے تو وہاں بھی اتنے پست لوگ مل جائیں گے کہ ان کی مثال دے کے کہا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ بہت داردار ہیں. اگر وہ علم و دانش کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے تو ایسے صاحبان علم بہت سے مل جائیں گے جن کے لیے علم محض تجارت ہے, محض ایک لبادہ ہے جسے انہوں نے اوڑھ رکھا ہے, ان کی شخصیت پر اس کا کوئی اثر نہیں. جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہ شیشے کا گھر ہے. دوسروں میں پتھر اٹھانے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کہیں آپ کا مکان بھی عزت میں نہ آ جائے. قوم کو دانشمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ عزاداری کو چھوڑو, اس کی اصلاح نہ کرو. اسی ممبر سے کہا ہوا ایک جملہ دہرا دوں کہ میں نے کہا تھا کہ عزاداری تمہاری بقا کی ضامن ہے, عزاداری تمہاری رگ حیات ہے, عزاداری تمہیں باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. اس کی تم کیا اصلاح کرو گے؟ ہاں اگر کرنا ہے تو اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرو. اس شمع کو علی کی بیٹی لے کے نکلی ہے کہ اب گلی گلی کوچے کوچے اس کا نور پھیل جائے گا, ہر طرف دنیا اس سے آگاہ ہو جائے گی. بظاہر تم سمجھتے ہو انقلاب لانا بڑی آسان بات ہے. تم دوسروں کے گھر جلا کے انقلاب لاتے ہو, اپنے خیمے جلا کے انقلاب لانا اور بات ہے. تم دوسروں کی جان لے کے چاہتے ہو تبدیلی آ جائے, لیکن حسین اپنی گردنیں کٹا کے انقلاب لائے ہیں. زینب کو وہ کام کرنا پڑا ہے. حسین نے تو وہ کام کیا جو ان کے خاندان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. حسن نے بھی جام شہادت کیا تھا, علی بھی خنجر سے زخمی ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے, جعفر طیار کسی گھر کے پر تھے, جناب حمزہ بھی اسی گھر کے پر تھے. جام شہادت پینا اس گھر والوں کا طریقہ تھا. زینب نے وہ کام کیا لیکن گھرانے میں کسی نے نہیں کیا. درباروں میں جانا, بازاروں سے گزرنا, شہادت حسین سے زینب دکھوں کو سمیٹتی چلی جا رہی. کیا کمائی ہے کربلا نے؟ دل پہ لگنے والے زخم. زینب کی کمائی دکھ ہی دکھ ہے, درد ہی درد ہے. اور یہ عجیب فطرت ہوتی ہے انسان کی, اپنا ملے تو دل چاہتا ہے کہ دل کھول کے رکھ دیں, درد بیان کر دیں. زینب کو کئی موقع آئے لیکن بس اب یہ فرق ہے کسی خاتون کے لیے باپ کے سامنے حالتی کہنا, دل تو چاہتا ہے کہ کہے لیکن بہت سی باتیں کہہ نہیں سکتی.
کبھی کوئی نانا کا صحابی ملا، زینب اس سے حالت بھی کیا کہتی، کبھی بھتیجے کے پاس بنائی میں بیٹھتی ہے تو اب سید سجاد کو تسلی